الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر با آوازی بلند درود و اسلام دا نظرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ با آوازی بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعد از حمد الصلاۃ جانی محفل علامہ میاں غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکات ملالیہ رون کے محفل عالم اسلام دے مایا ناز قاری قرآن پیکری میر وفا قاری اللہ دیتا شاکر سلطانی صاحب دیگر تشریف فرما اشاکان مصطفیٰ کریم غلامان صحابہ و اہل بیت اور پردے دے اندر سماعت کرن والی پاک دامن شرم و حیادی پیکرا عفت ماں میریاں ماما بہنا بیٹیاں اج دی پردرد کانفرنس بحمداللہ ڈیرہ جوئیاں اس عظیم سرزمین تے ایک کانفرنس اس مولا حسین پاک دی یاد وچ ہو رہی ہے جس پیر حسین دے لبانوں میرے نبی نے بوسے دیتے ہیں۔ رانا محمد نواز جویہ صاحب، انور علی جویہ صاحب، سرور علی جویہ صاحب، امتیاز جویہ صاحب، حاجی شیر محمد صاحب دے اے جڑے شہزادگان نے انہاں نے میاں یامین صاحب انہاں حضرات نے علامہ میاں عابد سیالوی صاحب دی سرپرستی دے اندر بحمداللہ میاں دوست محمد سیالوی مرحوم، ملک چویز خان گلوتر مرحوم، شیرہ بلد خان جویہ مرحوم، سید اکبر شاہ مرحوم، انہاں مرحومہ دی مغفرت اور بخشش اور بلندی درجات دے سلسلہ دے اندر انہاں اج شہدائے کرب و بلا دی یاد دا اہتمام کیتا۔ میرا مولا انہاں دی اس پر خلوص کابش نو اپنی بارگاہ بشرف قبولیت عطا فرمائے۔ باوازی بلند کیا دعا میں تُسی تے ان چپ کر کے بیٹھے ہو، میں حیران ہویا کہ میرے ڈرائیور نے اتنا سونا کلام پڑھیا تُسی سارے ہی عزم کر گئے۔ اگر کھل کیا کھوا میں رب کل منگنیاں چکھنا چاہی دیں گے میرے تو قبل حضرت آپ بیٹھ جو۔ غلام مصطفیٰ صاحب نے نقابت دے فرائض انجام دیتے، تلاوت ہوئی، یہ میرے علم وچ نہیں سی اشتہار چھپے ہے۔ میری 24 سالہ خطابت دی عمر جمعے دی 25 سالہ گزر چکی ہے اور 20 سال عوامی خطابت تسلسل دینا، یہ میرے پیر سے اللہ جپال دا فیضان ہے، کانٹینیو 20 سال ہو چکے۔ یہ پہلا پروگرام ہے میری زندگی دے اندر کہ اشتہار تے انہاں بقاعدہ اشتہار چھپوایا ہے۔ میرے علم وچ ہوندہ اے عمران خان کو بھی فون کروان دے میں نہیں سی آنا، اے ذہن چ رکھو۔ میں جتھے پہنچے ہیں تے میں اشتہار پڑھے ہے، اے خودداری دے بڑا خلاف ہے۔ انہاں سنگیاں نو چاہی دا سی میں دستے انہاں چونکہ پرسوں میرا گاؤں میں 86 جنوبی اتھے ساڑی رہائش ہے تے میرے گاؤں دینے چودھری شمریز بڑاش صاحب انہاں بھائیاں نے انہاں کو فون کروایا اور میں مسلسل تقریراں کردہ گجرات تو بہاڑی گیا، بہاڑی تو فیصل آباد این پروگرام کردہ آج میں اگے خوشاب علی سیڈ تے انہاں بڑی ڈاڈی سفارش کروائی، لیکن سفارش تو پہلا انہاں نو پتا سی اسی محفل کروا رہے ہیں، انہاں چاہی دا سی بقاعدہ ٹائم لیں دے۔ تو میں اتھے پہنچے ہیں تے میرا اشتہار تے نظر پہ یہ ہون چونکہ میں آ چکے ہیں
تو میں انہوں نے گزارش کرانگا، ایک میں نہیں کوئی بھی عوامی خطیب ہے جن تسی دعوت دیو تو کم از کم رسپیکٹ اور عزت دا خیال وہ لازمی کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنے گھر وچ باعزت معزز ذہن چ رکھو. ہن میں تقریر شروع کرنے لگا تے جڑے میاں صاحب تھوڑے انہوں توجہ کرنا ہے اج دے سامنے آ جاؤ. یہ میں تمہیں دس دیتا ہے، میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ میری پوری خطابت دی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے. نہیں تو میں بڑے بڑے لوگ فون کر دینا اچانک، میں معذرت کرنا، میں نہیں جاندا، میں فارغ بھی ہوں ریسٹ بھی ہوئے نہیں جاندا. بہرحال احباب جی وقار میں مقام اہل بیت بیان کرانگا، یہ ذہن چ رکھنا ہے. اور اس تو بعد میں اگر پردرد ماحول من ملیا تے میں کربلا تو واپسی ایک پردرد داستان بیان کرانگا. آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ ذہن حاضر رکھ کے اور بڑے ادب اور بڑی عقیدت نال شہدائے کرب و ولادی بارگاہ اصال ثواب دے طور تے نذرانہ ادب دے طور تے بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ. احبابی ذی وقار میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت مفسر قرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری جنہاں نے قرآن کریم دی تفسیر ضیاء القرآن بھی لکھی اور حضور دی سیرت تے ایک بڑی تاریخ ساز بک ضیاء النبی بھی لکھی. اور اے او حضور ضیاء الامت نے جنہاں تے حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی بڑا ناز فرماندے سا. اور آپ اکثر ناز فرما، میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، کوئی بچہ بولے نہ، بیٹھ جاؤ خاموشی نہ. آپ ہمیشہ ناز فرما کے نا ایک جملہ فرماندے سن جس نے سیال شریف دے روزے دا مینار ویکھنا ہے میرے وچ محمد کرم شاہ نو ویکھ لو. اللہ اکبر. اچھا ساری دنیا اس گل تے ناز کر دی ہے کہ ازی پیر سیال لجپال دے مرید ہاں. لوگ ناز کرتے ہیں ساڑھے گلے بچ حضور امیر شریعت دی نسبت دی غلامی دا پٹا ہے. جنہ دے درد دی نوکری تے دنیا ناز کر دی ہے انہاں ناز کیتا ہے ساڑھا مرید محمد کرم شاہ. احباب جی وقار جڑے پیر سیال لجپال دی ناز نے آپ نے ضیاء النبی شریف وچ لکھیا ہے جنگ احد مصطفیٰ کریم سب جھوم کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات ذہن چ رکھنی ہے، صرف میری تقریر نہیں، جیڑا بھی خطیب عالم مبلغ بیان کرے جدوں میری آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لبے نا تے میرے نبی تے نا ظاہراً بھی تے باطناً بھی درود بھی پڑھیا کرو، سلام بھی پڑھیا کرو. وہ دی وجہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس روایت دی راویاں ہیں کہ نبی صحیح نے فرمایا کہ جڑا میرا نام سن کے میرے تے درود پڑھ دے وہ کدی بدبخت نہیں ہوتا، وہ کدی تنگ دست نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بلکہ میں تے بھی پتا جی بخاری شریف وچ موجود ہے کہ جن نے اس دنیا تے رہ کے محمد و آل محمد علیہ السلام دی بارگاہ درود و سلام پڑھیا ہونا ہے، قیامت والے دن نامہ اعمال تل دیاں ادیاں نیکیاں گھٹ بھی گئیاں بدیاں ود بھی گئیاں. بخاری شریف وچ موجود ہے. تے او فیل بھی ہو گیا نا، فیل بھی ہو گیا. تے فرشتیاں نے جدوں کہنا نا چل تیرے واسطے جہنم دے بوئے کھل گئے، تیریاں نیکیاں کم نے بدیاں ود نے. تے اللہ دی قسم جے حسین دے نانے نے بڑے درود دی وجہ تو اس فیل شدہ امتی نو پاس کروا لیا. آپ کمال محبت والے لوگ ہو، کمال اپنی محبت ہے. یہ میں پھر کدی تواڈی میری ملاقات ہوئی ان میں بڑا ایکسپلین کرانگا، لیکن اج میں صرف اشارہ کر کے جا رہے ہیں. آؤ ہن سنو جنگ احد لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں دی قیادت پہ کر دیں. یہ تے تانوں پتہ ہے نا کفر اور اسلام دے درمیان پہلا جڑا مارکا برپا تھی ہے او دا نام ہے میدان جنگ بدر. کی نام ہے جنگ بدر، مارکہ بدر. اور میں ہمیشہ عقیدہ بیان کرنا کدی اج تک اپنے مسلک نال بے وفائی نہیں کیتی. اور میں اتھے عقیدے دا پہرا دینیا. میں تو دس جاواں جنگ بدر وچ اگرچہ بتاں دی پوجا کرن والے 1000 تو زیادہ سن، اگرچہ کفار مکہ کو اسلحہ لشکر ہر شے زیادہ سی، اور ایدے جڑے توحید پرست نے ٹوٹل 313. تے میں کلیئر کرن لگا حقائق دا سہارا لے کے وہ جڑی جنگ بدر جے نا اللہ دی قسم جے وہ 1000 کفار مکہ نے نہیں جیتی. آج جڑے 313 آئے نے انہوں جنگ بدر جیتی ہے. تے پتہ ہے کس بل بوتے تے جیتی ہے؟ تلواراں دی وجہ تو نہیں، تیراں دی وجہ تو نہیں. صحابہ نے وہ جنگ مٹھے محمد دی دعا دا صدقہ جیتی. ایک اور بازو بار کر کے کو سبحان اللہ.
اگر آج کے بعد آپ کو کوئی یہ کہے نا صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، اس سے جھگڑے کی ضرورت نہیں. کہنا محترم جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلا مارکہ برپا ہوا، اس مارکے کی جو فتح کا راز ہے، ارے وہ فتح کا راز تلواریں نہ تھیں، لشکر نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، وہ فتح کا راز جناب تاجدار ختم نبوت کی دعا تھی. ذرا سر چاہ کے آکھو نا سبحان اللہ، ذرا زین حاضر رکھنا ہے. ہن میں ادھر تے جانے نہیں، میں مقامی محمد و آل محمد. میاں یمین صاحب میں تھوڑے تے بڑا خوش ہاں، یہ تسی نہ بھی کرو، اگے تساں میں بڑا خوش کر دیتا ہے. نعرہ حیدری بازو پار کر کے نعرہ حیدری. ہن ذرا اگلا جملہ سنو، مچل جاؤ گے. جو یا سبان بیٹھے ہو، حضور دی دیوان نہیں بیٹھے ہو. اللہ اکبر. تہاڈا اگر ذوق ہوئے کہ میں نبی سائیں دی او دعا بیان کراں بیان جڑی میرے نبی نے میدان بدر وچ آئے ہے. حضور دے گورے گورے لب ہلن تے میرے نبی دے گورے گورے ہاتھ اٹھن تے میرے نبی نے پتہ کی عرض کیتا ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تبدا الی یوم القیامہ. لجپال نبی عرض کر دینے مولا اگر 313 میدان بدر چ مٹ گئے نا، قیامت تک تک سجدہ کرن والا کوئی نہیں ہونا، تک رکوع کرن والا کوئی نہیں ہونا. وہ ضلع چنیوڑ دے خشور مومنوں، غازی عباس علمدار دے کٹے بازوانوں سلامیاں دینے والی ہو، غور تے کرو. کملی والے نے کدی بارگاہ چرس کیتا ہے کہ اگر 313 صحابہ مٹ گئے، پنگیاں تے چرسیاں نو مقام صحابہ دا کی پتا. صحابہ کی عظمت پوچھنی ہے تو حسین کے نانا سے. لوگوں میری ملت کے نوجوانوں، ابو بکر کی صداقت، عمر پاک کی عدالت، اس زمانے غنی کے ارے شرم و حیا کو سلامی ادب پیش کرنے والوں، حسین کے نانا نے میدان بدر میں بیٹھ کر کہا تھا اگر یہ 313 صحابہ مٹ گئے قیامت تک مولا تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھے کہنے دو خدا کو یار پہ ناز ہے اور مصطفیٰ کو صحابہ پہ ناز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سنو میں پنجابی چ گل کر لگا. اوے ساڈے غریب نواز نے فرمایا نا حقا کے بنا لا الہ است حسین. ایک تڑپ کے آکھو نعرہ حیدری. تھوڑی نے سستی ختم کرو، میرے مزاج نو تو سمجھ دیو. نعرہ حیدری ادھر بھی کوئی شک نہیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کوئی شک نہیں، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لوگوں توجہ لیکن سن لو، رب کعبہ دی قسم ایک کربلا دا مارکہ بعد بچایا ہے. سب تو پہلا مارکہ حق و باطل دا او وے جنگ بدر. مارکہ بدر اور مارکہ بدر دے اندر رسول کریم نے آکھیا مولا اگر اج ابو بکر و عمر مٹ گئے نا، تیری توحید دا ذکر کسے نہیں کرنا، تیری وحدانیت دے جھنڈے کسے بلند نہیں کرنے، مولا تکو کسے سجدہ نہیں کرنا. قیامت تک سلسلہ توحید ختم. اور پھر یہ بھی غور کرو، رب تیوے جن نے بغیر سبب تو مریم نو پتر دیتا ہے، رب تیوے جن نے بغیر سبب تو آدم نو پیدا چا کیتا ہے. تو آڈا موڈ ہی کو نہیں تقریر سننے. جنہاں نو اللہ دی قدرت نہ پیارے ڈٹو آکھو سبحان اللہ. تُسی لگ گئے اور رٹیاں رٹائیاں تقریران تھے، اے موبائل تھے انہاں تے تُسی نکتیاں تے توجہ ہی نہیں کر دے. میں کی پیانا رب تھی ہوئے جن نے بغیر ماپیاں تو آدم نو پیدا کیتا ہے. سرگو دے ایک بندہ بین ٹکریا اس تا کہ اسی حضور نو نور تانی من دے، نبی کریم دے ماپے ہیں، اگر بغیر ماپیاں تو چھوڑا محمد ہوں دے اسی نور من لیں دے. میں کیا محترم پھر آدم نو نور منو، چونکہ وہ دی وجہ آدم دی نامی ہے تے نبوت. جدو آدم نو نور مننا نے پھر پھس جانا، پھر پھسنا انجنا کہ آدم تیو ہیں جنہ 27 رجب دی رات ارے مقتدیاں دی صفحہ وچ کھلو کہ آدم نے آکھیا میں مقتدیاں میرا امام محمد. بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضا علی بعض منہم من کلم اللہ. لوگو میری ملت نوجوانوں ایک آدم نہیں جڑا بغیر باپ تو عیسیٰ آیا اس بھی آکھیا میں مقتدیاں میرا امام محمد. ہائے ہائے وہ امامت کی شب، وہ صفحہ انبیاء مقتدی مقتدا دیکھ تے جدو ایتھے نظر پئی گا نا جناب عمر دی ہائے ہائے کہ سار آدم دا ہے تلیاں مٹھے محمد دی
ایتھے جدو نظر پہ یہ نا جناب عمر دی کہ سر عیسیٰ دا ہے تلیاں مٹھے محمد دیاں تے تائیں جناب عمر نے پتر نہ کیا پترا حسین دی ریس نہ کری او دی وجہ سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے ایتھے سجا بازو بار کرنا جٹ بندی ہو کالیاں بریاں مجھاں دا دودھ پیندے ہو ایک اور پورا زور لاؤ پتہ لگے حسین نہیں بیٹھے ہو سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایتھے پورا زور جڑا گنگا بندہ ہے او خاموش رہے جیدے منہ بھی زبان ہے نا او خاموش نہ رہے او دی پتہ وجہ کی ہے اللہ نے زبانہ جھوٹ بولنے واسے نہیں دیتیاں بکواسات کرنے واسے نہیں دیتیاں غیبت کرنے واسے نہیں دیتیاں اوہ تیرا جویاں اتیون والے ہو جویاں زبان کی دعوت اتیون والے ہو اللہ نے سب کو زبانہ محمد و آل محمد ترانہ پڑھنے واسے دیتیاں سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا یہ پتہ سانو کس نے یہ نظریہ دیتا ہے یہ پتہ فکر کہیں دیتی ہے اللہ دی قسم مجھے مولویاں نو عزت ملی ہے اسلام دی وجہ تو نمازیاں نو عزت ملی سلام دی وجہ تو حاجیاں نو عزت ملی سلام دی وجہ تو پیران نو عزت ملی سلام دی وجہ تو شرق تو غرب جنوب تو شمال ہر توحید پرست نو عزت اسلام دی وجہ تو ہے اسلام نو عزت جناب عمر دی وجہ ہائے ہائے ایک اور پھر سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا بولو بولو حسین دا نانا میں جملہ پھر رپیٹ کر لگا اور میرا چیلنج ہے میں چنیوڑ دی سرزمین سے بیٹھ کے اے جملہ پیر سے لجپال دی غلامہ دی موجودگی بیان کر لگا کوئی مادلال ان کمزور ثابت کرے کوئی غلط ثابت کرے میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوئے گا میرے نبی دا فرمان ہے حضور دی حدیث دا خلاص ہے ارے کائنات دے مومنانو عزت اسلام دی وجہ تو اسلام نو عزت جناب عمر ابن خطاب پھر ایک گالے پلے بنے آجے کسی نے دسو نہ دسو میں تو اندسی جانا وہ اگو تو اڈی مرضی ہے قرآن دیاں تفسیرہ وچ موجود ہے جا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین یہ دیاں تفسیرہ چ مفسرین اکرام لکھے ہے جدوں عمر نے رسول دا کلمہ چ پڑھے ہے نا ابن خطاب دے گلے وچ مٹھے محمدی غلامی دا پٹا ہے ابو جال کفار مکہ دی میٹنگ جو بیٹھا سی وہ آندہ کو خبر پتہ کرو عمر گئے سن جناب رسول اللہ دا سار لین اللہ دی قسم جو ان خبر پتہ دین والے نے کی دی کہ انہاں کیا جڑا سار لین گی وہ سار دے بیٹھے گل میں انہاں اگلی انی مزے علی کرنی ایک واری نعرہ حیدری آج جڑا انہاں اشتہار تے نانی لکھیا اے دی کسر ان تسا نعرے نالی پوری کرنی نعرہ حیدری بازو بار کر کے نعرہ حیدری اے انہاں نوں پتہ نہیں پتہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا جو میں گلاں پہ کرنا نعرہ حیدری اللہ اکبر گل اگلی بڑی مزے والی جی اے فن خطابت دا لفظ نہیں جڑے میں اگر لفظ کرنے گا یہ کسی ڈرامے دی گفتگو نہیں کوئی رٹی رٹائی بات نہیں کوئی انٹرنیٹ ٹچ کر کے فقیر نہیں آیا اوہ لوگو اللہ دی قسم قرآن دیاں تفسیراں وچ موجود ہے ابو جال نو کسی دسیا نا او جڑا سار لین گئے نا او دے گلے وچ محمدی غلامی دا پٹا آ گیا این جو او دی حویلی چ حال چل مچی کہ بلا اینج مچی حالانکہ عمر پاک تو پہلا 38 بندے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ چکے سا ایک روایت وچ 39 دا ذکر بیان کرنا 39 تے 40 میں عمر نے او 39 دے کلمہ پڑھنے نال کافراں دی حویلی چ اینج حال چل نہیں مچی جکن عمر دے کلمہ پڑھنے تے میں تو دسنا جٹ بندے بیٹھے ہو اوے تفسیراں وچ موجود ہے اینج حال چل مچی ابو جال عرب دے وڈیریاں نو آندا ہے اج عمر پاک نے کلمہ رسول دا پڑھ لیا دنیا تو ادھا کفر موکے نہیں جنہاں نو سلام پیارا بازو بار کر کے آکھو سبحان اللہ اے ابو جال نے آکھیا عمر ابن خطاب دے گلے وچ رسول دی غلامی دا پٹا دنیا تو ادھا کفر موک گیا اوے کو کلمہ پڑھ کے عمر دی شان نامی مننے عمر دی شان نو غیراں جو مننے سمجھ آئی جائے کر نعرہ حیدری ساڑا گلی گلی نگر نگر اے اعلانے بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار نبی دیاں یاران دا کمال ماحول جڑے جوانوں جنہاں نو عقیدہ پیارا من اور کوئی چیز نہیں چاہی دی تو آڈی جرت اور خیرت چاہی دی ایک کوری بازو پار کر کے لہرا کے بانی یار نبی دیاں یاران دا بانی یار نبی دیاں یاران میرے مسلمان بھائیو اسی گناہگار ضرور ہوانگے خطاکار ضرور ہوانگے اب آپ جی بکار چھاڑی جن کی گناہ ماں دینر ضرور بسر ہوئی ہوئے گی لیکن ایک گل حوصلہ دین دیئے
ساڈی یاری لفنگیاں نال نہیں، ساڈی یاری او چکیاں نال نہیں، ساڈی یاری بدماشاں نال نہیں، ساڈی یاری غداراں نال نہیں، ساڈی یاری محمد وفاداراں نال تے جنہاں دیاں یاریاں ابو بکر نال۔ ایتھے میں میاں صاحب اے بھی گل کرنا نا، اسی عثمان غنی نہ یاری کیوں نہ لائیے جدے اون تے میرے نبی نے ننگی پلی نو کجے اور لوگوں اسی اس عمر نہ یاری کیوں نہ لائیے جدہ اٹھ کے مٹھے محمد نے استقبال فرمایا ہے، اسی اس ابو بکر نہ یاری کیوں نہ لائیے جدے بوے تے میرا نبی سیرے بن کے آیا۔ پتہ نہیں توڑا ذہن کتھے ٹر گیا، ایک اور اچھی بات نہ کھونا سبحان اللہ۔ غیرت مند مومنو آؤ ایتھے اللہ دی قسم جے میں اے بھی اشارہ کرن لگا، اسی اس بلال نہ یاری کیوں نہ لائیے جدے چلنے دیاں آوازاں مٹھے محمد نے جنت دے اندر سنیاں تے میں نہ مل کے بڑو پانی یا نبی دے یاران دا۔ میرا دل خوش ہو گیا جو یا سبان تے بھی تو اڈیر تے بھی میں ویکھ رہا اس محفل وچ میں نے کوئی ایز ملک ایز چیمہ چٹھا چودری نظر نہیں آ رہا، ساری حضور دے کمی تے مراسی نظر آ رہے آیا ایک کوئی پیارنا پانی یا نبی دے یاران دا، پانی یا نبی دے یاران دا۔ کمال ماحول میرے مسلمان بھائیو، میری گفتگو تائیں بائیں نہ ہو جے، آج میں مولا حسین دا مقام بیان کرنا ہے، آج میں کربلا دے پھر دیاں شانہ بیان کرنیاں نے۔ میرے نبی نے پتہ کی عرض کیتا مولا اے کائنات دے خالق اگر اے 313 صحابہ مٹ گئے نا قیامت تک تینوں سجدہ کرن والا کوئی نہیں ہونا۔ غیرت مند مومنو غور تے کرنا رب تیوے جڑا کسے سبب دا محتاج نہیں، اگر رب العالمین سبب دے محتاج ہوندے آدم نو بغیر ماپیاں تو رب پیدا نہ کردا، عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو خدا پیدا نہ کردا۔ مند حسینیوں ذرا جملے وال غور کرنا، جدو میرے نبی نے رج کیتا مولا اگر صحابہ مٹ گئے نا 313 صحابہ مٹ گئے جنگ بدر دی داستان ہے، میرے آقا رج کر دینے اے الہ العالمین تینوں سجدہ کرن والا کوئی نہیں ہوئے گا، تینوں رکوع کرن والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ ایتھے میں جڑی محنت کر کے آیا میرے مسلمان بھائیو غور کرو نا، اگر رب العالمین نے اے نہیں فرمایا کملی والیا میں کسے دس کسے سبب دا محتاج نہیں، رب نے اپنی پاور والی ڈٹھا محمد دی عظمت والی ڈٹھا آئے آئے اے چھوڑ لوگوں ذرا جملے وال غور کرنا، رب العالمین نے فرمایا کملی والیا مازاد کاجل والیا اے میرے محبوب کل جدو جنگ شروع ہوئے گی نا تلواراں اٹھان گے تیرے نوکر چلان گے میرے فرشتے آئے آئے میرے نبی نال وفامہ کرن والے ہو۔ اب آپ جی بکار ایک کوئی محبت نہ پڑھو کہ مزہ آ جائے گا، میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے، اجڑے جوانو ایک کوئی بازو پار کر کے لہرا کے میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے، میں بھی ویکھ لواں ایک وار کنا سونا سونا ہے۔ ہائے ہائے ایتھے میں ایک مسیح علی گل کرن لگا جیڑا نبی دا روزہ ویکھ کے آ جائے اسی او دے گل وچ ہار پانے آئے اسی او دا استقبال کرنے ہاں، اے محمد دا روزہ ویکھ کے آیا میں کیا جیڑا نبی دا روزہ ویکھے او دی اے شان ہے تے جدی گود وچ محمد نہیں تو نہ سمجھ ہی نہیں آئی جنہوں سمجھ آئیے ایک اور پیار نہ پڑھنا میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے۔ انتظامیہ لے ہو میرے پتروں پہ جاؤ اور تقریر سن لگو انہوں بٹھاؤ، انتظامیہ لے کوئی بندہ آپس میں گفتگو نہ کرے خطاب توجہ نہ سنو، میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے، میں بھی ویکھ لواں ایک وار کنا سونا سونا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو چونکہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا میرے آقا جنگ احد دے اندر غلامہ دی قیادت پہ کر دینے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے نے۔ ایک گل بڑے ادب نہ سنے ہیں، ایک کافر سی کافر وہ جنگ دے دوران او دی نظر پہ گی رخ مصطفیٰ جنگ احد کیڑی جنگ دے دوران جنگ ایک میں نکتہ بیان کر گیا ہوں یاد رکھو گے نا کہ جنگ بدر دے اندر اہل اسلام نو جڑی فتح ملی
وہ مٹھے محمد دی دعا دا صدقہ یہ یاد رکھو کہ نہ رکھو انشاءاللہ آئے رکھے اجے میں تاں پیا نہ تہاڈا عقیدہ ساری زندگی مضبوط رہے اب آپ جی بکار انہوں اگلی گل سنو اتنی باکمال گل ہے وہ کافر نا وہ دی نظر پہ نا میاں صاحب رخ مصطفیٰ تھے انہیں فوراں سوچیا اسی یہ مسلمانہ نال پہ لڑنے ہیں ساڑھے بندے بھی پہ مریندے ہیں میں ہنج نہ کراں انج کراں با ڈائریکٹ جناب مصطفیٰ کریم نو تیر ماراں اور انہاں نو قتل دا نشانہ تے جدو انہاں دی شمع حیات گل ہو جائے گی نا اسی جنگ مسلمانہ کل جیت جائیں گے ان اس پلان چا بنایا لیکن انہوں نہیں سی نہ پتا رب یار دی کانڈ نہیں لگن دے یریدون لیطفئوا نور اللہ بی افواہم ایت ایک کافر ہے نا سیالوی صاحب ہجرت دی راتی 50 تو زیادہ کافر میرے رسول دے قتل دا ارادہ کر کے ہتھاں وی تلواراں وی پھدیاں تے کاشانہ نبوت تو باہر کھلوتے محاصرہ کر کے تے اندروں سونا محمد نکلے تے رب بندہ انہاں وچوں میرا یار لگیا پر میں انہاں پلیتاں نو محبوب ویکھن نہیں دتی تہاڈا دھیان لنگر ال ہویا پیا اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ وجعلنا من بین ایدیہم صدم ومن خلفہم صدا انہاں وچو حضور گزرے رب بندہ ہے میں انہاں پلیتاں دی اکھاں تے پردے پائیں انہاں میں اپنا محبوب ویکھن نہیں دیتا فہم لا یبصرون اور وچو حضور لگن تے پھر میں کہن دیو نا اگر ظاہر پلیت ہوئے باطن پلیت ہوئے نظریہ پلیت ہوئے اکھ پلیت ہوئے تے سونا نبی کولو لگ ونجے تے پلیتاں نو حضور نظر نہیں ہوندے تے ہوئے اکھ پاک تے عاشق دا نام علم و دین ہوئے تے جیل میاں والی ہو تے پھر علم و دین تڑپ کے آکھن محمد علی جنانو لوگاں دیاں راتاں سونیاں لگ دیاں نے میریاں راتاں مصطفیٰ دی دید کر دیاں لگ لوگوں بہرحال میں چونکہ مقام اہل بیت بیان کرنا ہے مقام حسنین کریمین بیان کرنا ہے میں تائیں بائیں نہیں جانا ہویا کی ہن اے جڑا کافر ہے نا اے دا ڈینجرس پلان ہے چشتی صاحب انہیں مارے تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تے میں پھر کہہ دینا رب نے اج تک اپنے یار دی کانڈ لگن نہیں دیتی اللہ اکبر کبیرہ ہن جدو تیر آیا نا تے پتہ کی ہویا میرے آقا دے بے مثل جسم وچ پیوست نہیں ہویا انج ٹچ ہویا حضور دا کریمانہ جسم تے ٹچ ہو کے نا تیر کفر والا اگے چلا گیا تے وچوں خون رسیا میرے آقا دا بے مثل خون پکیزہ خون جدو رسیا نا ایک نبی دا نوکر اتھے کھڑا سی جدا نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آپ دی جدو نظر پہ نا تے مالک بن سنان دے اندرو آوازی ہوئے مالک بن سنان یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے پتہ پھر کی ہویا مالک بن سنان دوڑیں ارادہ ایک کیتا ہے آج میں حصول رحمت حصول برکت حصول شفا دے ارادہ نال نبی سائیں دے خون دے قطریاں میدے دی زینت بناوا آئے آئے توجہ اے ارادہ کر کے نا صحابی رسول دوڑیں ارے میدان احد جنگ احد لڑی جاری تے حضرت مالک بن سنان جدو قریب آئے نا کہ او جتھو رسول کریم دا بے مثل خون ریس رہا سی نا اتھے مالک بن سنان نے اپنے لب رکھ دیتے ہیں لب رکھ دیتے ہیں کہ میں انہیں اتھے ایک گل کرن لگا کہ بلا سلطانی صاحب اس مجمع تڑپ جانا ہے ارے اہل بیت حبدارہ تڑپ جانا ہے یہ تے خون رسول ہے ساڑھا پتہ ہے کی اعلان ہے ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں نے حضور دی پیشانی ورگی کسے دی پیشانی نے ساڑھے نبی دے نک مبارک ورگا کسے دا نک نے نبی سائیں دے لباں ورگے کسے دے لب نہیں اوہ لوگو لب تے لب نے اے تھے حجر اسود آندہ ہے اے بھی دنیا نو دسو جنو رسول دے لب چوم لین اس پتھر ورگا پتھر بھی احباب جی بکار غور کرو غیور لوگ بیٹھے ہو ساڑھے نبی دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں حضور دے بازمہ ورگے کسے دے بازو نہیں میرے نبی دے گورے گورے ہتھاں ورگے کسے دے ہاتھ نہیں رسول دے ناخنہ ورگے کسے دے ناخن نہیں میرے آقا دے قدمین ورگے کسے دے قدمین نہیں محمد دے نلین ورگے کسے دے نلین نہیں میرے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں کہ جنہ دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں اونا دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ یہ ایک منٹ یہ جنہوں نے نعرہ لگائے یہ سمجھ گئے ہیں میں مقام اہل بیت اشارے میں بیان کر چکا ہوں جو آدمی یزید کو مولا حسین کے مقابلہ میں لانے کی ناپاک کوشش کرے اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہنا حسین تو نواز رسول ہیں پہلے جاؤ پسینہ رسول کی تو مثل لو اللہ کی عزت و جلال کی قسم ساری کائنات اکٹھی ہو جائے کوئی ماں کلا
پسینہ رسول کی مثل نہیں لا سکتا۔ اگر پسینہ رسول کی مثل نہیں، نواز رسول کی مثل کہاں؟ کمال ماحول، اے جڑا ماحول پیغام پتہ کی پیا دن ہے، میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی۔ آؤن میرے مسلمان بھائیو، پڑیاں نمازاں او دیاں قبول ہونیاں نے، جڑا حیدری ہوئے گا ارے رکھی داڑی ہو دی قبول ہے، جدے دل اندر مولا حسین دا پیار۔ میرے مسلک دی عظیم شخصیت شریف لے آئیاں ماسٹر خضر حیات اور صاحب، اسی آپنوں خوش آمدید کہنے ہیں۔ اب آپ جی وقار میرے مسلک دا سرمایہ، میں انہاں واسطے ایک شیر پڑھن لگا، ارے تسی سمجھ جاؤ گے ماسٹر خضر حیات اور صاحب یہ پتہ ہے کیسی شخصیت نے۔ میں انہاں دی زندگی دا خلاصہ بیان کرن لگا، چمن میں پھول کا کھلنا، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بڑی بات نہیں، ظاہر وہ پھول جو صحرا کو چمن بنائے۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرا رب انہاں دا سایہ ساڑھے سراں دیتا دیر قائم فرمائے، اے میرے مسلک دا عظیم سرمایہ۔ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، میرے نبینا یاریاں لان والی ہو، ایک اور پھر گونج پیدا ہو جے جڑے جوان ہونا، ایک اور بازو پار کڑ کے چونکہ آج کربلا دے پیر دا ذکر کرنا ہے، حاضر اقرار دا ترانہ پڑے گا، مولا حسین خوش ہو جان گے۔ میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی۔ آپ سب تو سب میک چ نہیں پڑھنا، اور میں بندیاں نو چیک کر لگا، بڑیاں بڑیاں ڈبل سیتاں دے بندے بھی وچ بیٹھے ہیں، سارے کری بازو پار کر کے لہرا کے بولو، میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی، میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ۔ کمال تھوڑیاں محبتاں نمازاں پڑھن والی ہو، اپنے چہریاں تے میرے آقا دی سنن داڑھی مبارک سجان والی ہو، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والی ہو، اپنیاں ماما بہنا بیٹیاں دی عزت دا پیرا دین والی ہو، غارہ دیاں بیٹیاں دی عزت دا پیرا دین والی ہو۔ غور کرنا میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، میں کی کہہ رہے سا، پسینہ رسول دی مثل نہیں، اگر میرے نبی دے پسینے دی مثل نہیں تے جڑا ساری زندگی محمد دی گود بھی پلیا اس حسین دی مثل کی چھو آئے گی۔ آؤں لوگو میرے نبی نال وفاما کرن والے حضرات بیٹھے ہویا کی حضرت مالک بن سنان آپ نے لب رکھ دیتے، آپ نے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو میدے دی زینت بنایا، جدو میدے دی زینت بنایا نا میرے آقا مسکرائے، میرے کریم نبی نے مسکرا کے فوراں فرمایا اے چھوڑ میری محنت ضائع نہ ہو جائے، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار دے نو کرو، جدو حضرت مالک بن سنان نے خون رسول نو میدے دی زینت بنایا نا، حضور مسکرائے نے میرے نبی نے غلامانو فرمایا ابو بکر عمر سن لو، آج تو بعد مالک بن سنان پکا جنتی ہے۔ اے چھوڑ بڑی مہربانی، اے میرا پہلا نکتہ ہے علوی صاحب جنگ احد واقعہ ہے، میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ لجری نے زیان نبی شریف نے نقل فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، کائنات کے شہنشاہ نے فرمایا، اے میرے غلاموں اے میرے صحابہ جنہیں پکا جنتی ویکھنا مالک بن سنان ویکھ لو۔ نہیں نہیں اتھے نکتے بڑے قیمتی نے، ایک اور پھر مچل کے آنکھوں نا سبحان اللہ، اے میں جڑے لفظ کہہ رہے آجے نا، اے میری خطابت دے لفظ نہیں، اے مٹھے رسول دی زبان وچوں نکلے نے۔ حسین دے نانا نے فرمایا جنہیں پکا جنتی ویکھنا لے ویکھنا ہے او مالک بن سنانو ویکھ لو، تے پھر میں نے کہن دیو نا جنتیاں دا چہرہ ویکھنا اے او عداوے جڑی مٹھے محمد نو بڑی پسند مومنو لوگ شانان دینے اتھو چل کے سیال شریف کی لین جاندے ہو، اتھو سفر کر کے موڑا شریف کی لین جاندے ہو، پاک پتن کی لین جاندے ہو، سلطان پاؤتے دربار تے کی لین جاندے ہو۔ میں پتہ جواب کی دین لگا اسیو کم جا کے کرنے جڑا کم مٹھے محمد نو بڑا
اس پوائنٹ وال میرا ایک ایک نکتہ ہے تو کدی تسی میں وہ تواڈے تے وجد تاری ہو جائے۔ ابو بکر عمر کے سامنے وہاں کون تھا؟ وہ کون ہے جنہوں نے کہا کہ پکا جنتی دیکھنا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لو، وہ تو وہ ہیں جن کے پسینے میں خوشبو۔ اور سنو، سارے نبی فقط نبوت کا وجود لے کر آئے، سارے نبی کائنات میں فقط وجود نبوت لے کر آئے۔ کائنات کے اندر ایک آمنہ کا لال ہے، وہ فقط وجود نبوت نہیں، میرے آقا کا پورا وجود جہاں نبوت والا تھا وہاں میرے نبی کا سارا وجود خدا کی طرف سے دلیل بن کر آیا۔ اچھا ہون سنو، جو میرے آقا نے فرمایا جن نے پکا جنتی بیکھنا مالک بن سنان نو بیکھنا، صحابہ دی نظر پئی انہاں کیا مالک بن سنان تیرے نصیبہ نو سلام ہو، تو ساڑا پیر بائیں پر پتہ نہیں کیڑی وجہ آج تو بازی لے گئے۔ آج رسول نے جنگ احد دوران تیرے بارے پکا جنتی ہونے دا اعلان کیتا ہے، وہ ایک نہیں جے اے انہوں اگلی بھی گال سنو، رسول کریم دے دیوانے بیٹھے ہو 10 بندے ایسے نے عالم اسلام دے اندر جنہاں نو ناز موت آئی سی، نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ قبر دی مٹی دے حوالے، نہ میدان معاشر، نہ نام اعمال تو لیا گیا، نہ پول صراط تو لگ گئے، تے میرے نبی نے پہلنا فرمایا اے پکے جنتی، اچھی آواز میں حضور نے فرمایا اے پکے جنتین، بولو اے پکے جنتین۔ میں قربان جاواں مقام مصطفیٰ ہوں، میں قربان جاواں اختیارات مصطفیٰ ہوں، میں قربان جاواں علم مصطفیٰ ہوں۔ ایک پوائنٹ بل غور کرو، میں نال عقیدہ اس واسطے ٹچ کر رہے ہیں کہ حسینیہ دا عقیدہ مزید مضبوط ہوئے۔ اباب جی بکار میرے نبی کے پاس اتنا غیب کا علم تھا کہ حضور نے پہلے ہی کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ توجہ، آج حضور کی پیاندے جن نے پکا جنتی بیکھنا ہے مالک بن سنان نو، صحابہ نے زیارت کر کے نا اپنے پیر پائی دی، یہ حضور دی بارگاہ چ نا غلام عرض کرتے ہیں سونے ہاں ذرا پس منظر تو پردہ اٹھاؤ، سانو وجہ بھی دسو آج مالک بن سنان دے جنتی ہون دا اعلان کیوں کیتا ہے؟ نہیں اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ، پھر پیار نہ کھو سبحان اللہ۔ ایچھون محنت ہے، اصل محنت جیڑا میں اصل پوائنٹ بیس پوائنٹ تو اڈی بارگاہ پیش کرنے لگا، جتنی میں تقریر کر چکے ہیں وہ دا خلاص ہے۔ جدوں صحابہ نے نرس کی تا سنے ہیں آج مالک بن سنان دے پکا جنتی ہوتا اعلان، میرے نبی نے وجہ وچ اے نہیں دسیا بے ای دی داڑھی پوری اے تاں جنتی، اے نہیں فرمایا اے نمازی بڑا پکا ہے تاں جنتی، میرے نبی نے نہیں فرمایا انہیں کعبے دے طواف بڑے کیتے ہیں تاں پکا جنتی۔ حضور مسکرا کے آندن اج اے دے جنتی ہوندا اعلان میں تاں کیتا ہے اے دے میدے نو خون رسول دی نسبت مل گئی۔ نہیں اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ۔ ہن سنو میری ملت دے نوجوانوں، قرب و جوار وچ تشریف لے کے آنے والے حضرات بیٹھے ہو، میں ہن جڑا پوائنٹ ایتھے عظمت آل محمد بیان کر لگا اس پوائنٹ ول غور کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اے دے میدے نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دے قطریاں دی نسبت، اوے جنوں خون رسول دے ایک دو قطریاں دی نسبت مل جائے او پکا جنتی ہے، تے جنہاں نو رب نے بنائی خون رسول، ہائے ہائے اے ہون مزہ آیا ہے کہ پھر پیار نہ کو سبحان اللہ۔ ایک ایک پوائنٹ وال غور کرنا، حسین کون نے؟ حسین انہیں جنہاں نو رب نے بنائی خون رسول نال۔ اب آپ اسی بکار پھر میں اتھے جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی من کی دنیا تڑپ جائے گی جن کو ایک دو خون کے قطروں کی نسبت ملی وہ جنتی ہیں، تو جن کو رب نے بنایا ہی خون محمد سے تھا وہ فقط جنتی نہیں، ان کی جگیر رب نے جنت بنا۔ ساڑا گلی گلی نگر نگر اے اعلان افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پڑھ لو کوری، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین
حسین کا میرے مسلمان بھائیو اج جویا برادران دی دعوت تے تشریف لے کے آن والی ہو مولا حسین دی عظمت نو سلام مولا حسین دے مقام نو سلام مولا حسین دی رفت نو سلام اباب جی بکار حسین تے او نے نا جنہاں دیاں تلیاں میرے نبی دی چھاتی تے لگیاں نے مولا حسین او نے جڑے مہر نبوت تے سوار ہوئے نے مولا حسین او نے جنہاں دیاں لباں نو میرے رسول نے چومے ہیں میرے مسلمان بھائیو ایک اور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے اگلے جملے نے صرف تاریخ دا حصہ سمجھ کے نہیں سننے ارے بطور درس کربلا سنو میرے امام نے لفظ فرمایا میرے امام نے فرمایا یزید شراب پیندا ہے یہ میں پتہ لفظ کیوں پیا بولنا آج ایسے لوگ بھی ہیں جڑے دعویٰ یہ کردے نے اسی حسینیاں لیکن شادیاں دے موقع تے شراب پینے تو بغیر انہاں دے فنکشن مکمل نہیں ہوندے میرے مسلمان بھائیو جڑا شراب پیندا ہے او دا مولا حسین نہ کوئی تعلق نہیں جڑا سود دا مال کھاندا ہے او دا مولا حسین نہ کوئی تعلق نہیں او جڑا کسی دا حق مار دے نا او دا پیر حسین نہ کوئی تعلق نہیں میرے مسلمان بھائیو اے ذہن دے رکھو سود کھانا یزیدیت شراب پینا یزیدیت اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی دی شریعت دا پیرا دینا اے دا نام حسینیت میرے مسلمان بھائیو آج اسی آنسو بہان والے توجہ کرنے ہیں آج اسی سبیلہ لگان وال توجہ کرنے ہیں لیکن اساں کردار حسین وال کدی توجہ نہیں کی تھی لوگو میرے امام نے فرمایا یزید شراب پیندا ہے یزید دے لب پلیت نے میں او حسین جدیاں لبانوں مٹھے محمد نے چوئے ہیں میرے امام نے فرمایا میں فاش کو فاجر دی بیعت نہیں کرنی ارے میں یزید ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں دینے سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے موت سر پہ بھی ہو تو شکایت نہیں کرتے میرے مسلمان بھائیو جدو کہن والیاں نے کیا یا حسین جوان پتر ذبح ہو جان گے سغرا ویراں تو محروم ہو جائے گی بچیاں یتیم ہو جان گیاں اے چنیوٹ والیو میرے امام نے بڑے حوصلے نال فرمایا حسین نو پتر پیارے نہیں رب دا قرآن پیارا ہے حسین نو دیاں پیاریاں نہیں نانے دی شریعت پیاری ہے مختصر کرن لگا آج اساں اس داستان نو صرف رونے دی حد تک رکھ دیتا ہے کاش آج دا مسلمان کردار حسین اپناندا میرے مسلمان بھائیو جدو سید جماعت علی شاہ دی پگڑی علم و دین دیاں قدمہ تے آئی تے پھر علم و دین دیاں تلیاں نو سید جماعت علی شاہ نے چمیاں اقبال تڑپ کے کہن لگے شاہ جی ایک ہی پہ کر دے ہو ارے ترکھانہ دے منڈے دے قدمہ تے پگڑی رکھی جیسے علوی صاحب جملہ بڑا قیمتی ہے اقبال رو پیا مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال آندے نے جدیاں تلیاں نو چم رہے ہو ترکھانہ دا منڈا شاہ جی کی پہ کر دے ہو پیر سید جماعت علی شاہ نے فرمایا اقبال کی پوچھنا ہے علم و دین منڈا تے ترکھانہ دا سی پر کردار دا حسینی نکلے ہے کردار دا حسینی نکلے ہے میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو میرے کریم نبی دی آل نال وفا کرن والے ہو ایک علم و دین نہیں ایتھے تے حضرت عباس علمدار نے جدو پیاسے گھوڑے نو آکھے ہے تم ہی 3 دن دا پیاسے پانی پی لے اس گھوڑے نے پانی نہ پی کے انہیں زبان نے حال نہ لاکھے عباس میں کنج پانی پیما زہرہ دیاں جائیاں پیاسیاں ہل علی دے شہزادے پیاسے نے اوزے کو شرد مالک پیاسے نے میں جانور تے ضرور ہاں پر میں یزیدی نہیں حضرت عباس علمدار نے اپنا پنجا کٹیا ہے او دے سر تے پھیر کے اندنے ہے تے جانور سے پر بڑا وفادار نکلے ہیں میرے مسلمان بھائیو آل سے کر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی غم شبیر مناتے رہنا زہرہ تمہیں دعا کرے گی غم حسین جرون والے ہو پھر غازی دا گھوڑا دوڑے ہے ارے مشک پانی دی سجے بازو وچے اے بھی وفا دا منظر سنو حضرت غازی عباس علمدار گھوڑا دوڑا رہے نے گھوڑا دوڑا رہے نے اونا یزیدیاں نے نرغے وچ لے لیا او دے خیمیاں دے اندر جدو معصوم سکینہ نے آکھیا پھپھو جی
بڑی دیر ہو گئی میرا غازی پانی لین گے سا پھپھو جی جلدی کرو خیمے دا پردہ ہٹا کے ویکھو عباس کتھے پہنچے نو دھیاں والے ہو اولاد والے ہو حضرت سیدہ سکینہ نے جدو خیمے دا پردہ ہٹایا انج میدان کربلا بل نظر پئی غازی دی پیشانی وچ خون ہے عباس دے جسم دے یزیدیاں دے تیر نے حضرت سیدہ زینب رو پیاں سکینہ ارے قدمانو پکڑ کے آنیاں نے پھپھو جی نہ رو کیوں پیاں رونیوں فرمایا نہیں سکینہ جس غازی نو پانی لین بھیجئی او سڑیاں عزتاں دا پہرے دار ساڈا علم اٹھان والا عباس آج یزیدیاں دے نرگے دن تیر پہ بج دن ارے نیزے پہ بج دن سنو غازی ورگا وفادار نہیں ملنا اللہ اکبر کبیرہ لوگو غازی دا گھوڑا دوڑ رہے ہیں میں مختصر وفادہ اے میں توڑے سامنے منظر بیان کر لگا سجا بازو بھی کلم ہویا ہے لیکن غازی نے پھر بھی محبت اہل بیت پیچھے مشک زمین تے گرن نہیں دیتی کھبے بازو وچ مشک نو پایا پھر کھبے بازو تے ظالم نے تلوار ماری عباس دے دو میں بازو کلم ہو کے زمین تے گرن اے بیان کرنا آسان ہے لوگوں غازی دی جرت دیکھو خون دے فوارے چھٹ گئے کپڑے خون نہ رنگین ہیں 35 یا 36 سال دی عمر عباس علمدار دی لوگوں توجہ کرنا حضرت عباس علمدار دے جدو بازو کلم ہوئے یزیدی کتے آواز دے کہ عباس اساں تیرے بازو کلم تاں کیتے ہیں تو مشک چاہ نہ سکیں خیمیاں وچ پانی لجا نہ سکیں حضرت عباس علمدار بازو کلم ہون دے باوجود بڑی جرت نہ لاندیں یزیدیو دنیا دی کمینیوں تو کو پتہ ہی نہیں من حسین نال کتنا پیار ہے تو ان پتہ ہی نہیں من علی دے پترہ نال کتنی محبت قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ اللہ اکبر جس غازی دے بازو کلم ہے اس غازی نے مشک نو دنگنا وچ قابو کیتا ہے تے جدو حوراں دی نظر پئی تے کربلا دے ذرے ذرے وچ آواز آئی عباس وفادار بڑے بڑے ڈٹھن پر تیرے ورگا وفادار نہیں ویکھنا غازی تیری جرت نو سلام عباس تیرے حوصلے نو سلام عباس تیریاں شجاعتاں نو سلام تیریاں وفاواں نو سلام لوگو شاہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم عباس رحمان رحیم دی صفتاں وچوں اظہار کریم عباس آل نبی دی این کی تھی ہر جات تعظیم عباس شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گیا تھی تقسیم عباس پھر پیر حسین دی گود غازی دا سر اتھے حسین پاک دی گود وچ غازی دی روح پرواز کر گئی مرنا تے ہر کسی نے دنیا تے صدا نہیں بیٹھے رہنا لیکن غازی دی نصیب ویکھو جنہاں نو جام شہادت نوش کر دیاں پتہ ہے بستر کی دی گود نصیب ہوئی ہے گود حسین اے غازی دا بستر ہے غازی دی نصیبہ نو سلام ہوئے میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو نو پایا تکمیل تے پھر فقیر اجازت لوے گا مولا حسین دے نوکر بیٹھے ہو مولا حسین دے وفادار بیٹھے ہو ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اس ذہن چ رکھو حسین نے سب کچھ لٹا کے سب کچھ کٹا کے دنیا نو دسیا ہے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اب آپ اسی بکار ایک او بھی منظر آیا ہے علماء دی موجودگی میں بات کر رہے ہیں شہداء دے سر نیزے دیاں نوکاں تے امام زین العابدین قیدی نے پردے دار بیبیاں پردیاں دے اندر شام دے بازار وچ جدوں اے مدینے والیاں دا لٹیا پٹیا قافلہ پہنچیا ہے مرد جڑے سن شام دے او بازاراں وی کھڑے سن بیبیاں گھراں دی چھتاں تے کھڑیاں اہل بیت دے حبدارو غم حسین چ رون والے ہویا کہ جدوں شام دے شہر وچ اے لٹیا پٹیا قافلہ داخل ہویا ہے شام دا شہر ہے شام دی نماز دا ٹائم ہویا موذنہ نے اذان پڑھنی شروع کی تھی قبلہ توجہ کرے آجے تے جدوں موذنہ نے پڑھے آنا اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورخ لکھ دینے امام زین العابدین نے اے جدو ترانہ اذانہ بھی سنے ہیں تے امام زین العابدین اکھاں آنسو نکلے اتنی شدت نال حسین دا قیدی پتر ہویا ہے کہ آپ دے کپڑے اکھاں دے آنسوانا تر ہو گئے قبلہ خضر حضرت صاحب جدو حضرت امام زین العابدین امام سجاد کربلا دا بیمار کربلا اسیر کربلا روئے نے وہ کوفے دے لوگ پوچھ دینے اے سجاد کیوں روئے ہیں
جڑا جواب امام زین العابدین نے دیتا ہے بہت توجہ نال ادب نال سنیا جے اس نو کسے انج قلم وچ لے آندا ہے قیدی قافلہ کربلا والیاں دا قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دسی جد شام آیا ہوئی شام دی بانگ جد شام اندر آؤ طرف نماز اے پیغام آیا سن کے لال حسین دا رجرن او محترم بیٹھ جاؤ میں پہلا کیا ہے انتظامیہ لے حضرات دیکھو نا میں تے ایس چیز دی سمجھ نہیں ہے گفتگو ہو رہی ہے تسی بات چو گفتگو کر لو اتنے نان سینس لوگ نے میں تے اگے پتہ نہیں کس ہمت نہ جرت نہ گفتگو کر لیں دی اسی پتہ ہے کہ اسی اپنی تقریر دی توہین نہیں سمجھ دوران خطاب جڑی انٹرفیرنس ہوندی ہے اے اصل توہین ہوندی انہاں دی جنہاں دا ذکر اسی کر رہے ہوں اور اتنی میں باکمال بات کر رہے ہیں اور تسی اپنے معاملات مصروف ہو اور بات سنو امام زین العابدین آپ دی اکھاں وچ آنسو انہاں پوچھیا کیوں روئے ہو اتنی شدت نال بے وفا لوگاں نے انہاں کوفیاں نے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا ہے بس یہ بڑا ضروری ہے اس موقع تے او دی وجہ کچھ لوگ آندن یزید انہاں ظلماں میں شامل نہیں سی میرا ایک کو سوال ہے چلو میدان کربلا دا پتہ یزید نو نہیں سی تے میدان کربلا تو بعد اے من لینے ہیں مطلب ایک فرض کیتا مننے ہیں اگر یزید نو نہیں سن خبراں نہیں سن معاملات تے پھر میدان کربلا تو بعد مسجد نبوی دی توہین کیوں کیتی گئی اتھے اذان بند کیوں ہوئی مسجد نبوی وچ ارے گھوڑے تے گدے کیوں بندے گئے غلاف کعبہ کیوں جلے اب آپ جی وقار سن لو یزید جتنے بھی ظلم حسین ابن علی سے ہوئے اس کے اندر یزید بل واسطہ بھی شامل تھا بلا واسطہ بھی شامل وہ سب سے سر فرشت ہے ہم کبھی یزید کے ظلموں کو بھول نہیں سکتے لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی بس رہا تو ایک نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دسی جد شام آیا ہوئی شام دی بانگ جد شام اندر آؤ طرف نماز پیغام آیا سن کے لال حسین دا رج رنا جدو وچ ازان محمد دا نام آیا لوگاں پوچھیا قیدیہ کیوں روئے اگو سجاد اے جواب سنایا لوگو کی پوچھ دیو ایک گلاں دل دیاں نے ایک گلاں دل دیاں نے او دیاں تیاں اج قیدی نال میرے جدے نا دیاں بانگاں مل دیاں اللہ اکبر آخر تے ایک میں تو خوبصورت تحفہ دین لگا بڑا حسین تحفہ ہے تو اڈے عقیدہ دا تحفہ ہے اہل ایمان دا میرے نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر موقع پہ غلاموں سے مشورہ کیا ہے ہر موقع پہ آخری جملہ بڑا قیمتی صوفی صاحب ایک منٹ بہ جائے سن لو اے درویش نے میرے خان لگ دے چلو تسی ذرا ادب نہ سنیا جے میرے آقا نے ہر موقع پہ مشورہ کیا ہے یہ سنو ریکارڈ کرو اس کو ہر موقع پہ مشاورت کی ہے غلاموں سے ہر موقع پہ میں وہ مواقع ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ ٹائم نہیں جاتا لیکن جب مصلی امامت عطا کرنے کی باری آئی تو میرے رسول نے مشورہ نہیں کیا یہ میرا آخری نقطہ ہے اور تاکہ اہل ایمان کا عقیدہ مضبوط ہو رسول پاک نے مشاورت نہیں کی حضور پتہ ہے کیا کہنے لگے آج میں مشورہ نہیں لوں گا آج محمد کا آرڈر چلے ارے پھر آرڈر کیا ہوا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضور نے کہا جاؤ آج محمد کا آرڈر یہ ہے مصلی رسول کا ہوگا امامت صدیق اکبر کروا بس یہ میں نے آپ کے دامن میں یہ چیز ڈالنی تھی میرے نبی نے ڈائریکٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت عطا کیا اور یہ بھی تو دیکھو نا ایک طرف سیدہ زہرا پاک کے حجرے کی دیوار ہے دوسری طرف خدا کا یار ہے درمیان میں ابو بکر و عمر کا مزار ہے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان ان چیزوں کی طرف غور کرو درمیان میں ابو بکر و عمر کا مزار ہے کچھ شہیدوں کا ایڈریس کربلا ہے لیکن ابو بکر و عمر کا ایڈریس گنبد خضرا ہے اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے یہ جو میں نے پیار بری داستان ہے آپ نے بڑے پیار سے سنا مولا کریم پیر حسین کے آخری سجدے کا واسطہ ہمیں پکا نمازی بنائے اور جویا سبان کی اس محنت کو کاوش کو میرا مولا قبول فرمائے اور جن مرحوموں کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اللہ ان مرحوموں کو پل پل کروٹ کروٹ جنت کی ابدی بہاریں نصیب فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ